السلام علیکم اور دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو ان تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو ہر مہینے 1000 سبسکرائبرز کے چیلنج میں خوش دلی سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک سمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں، اور ہاں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ کوئی بھی اہم گفتگو آپ سے مس نہ ہو۔ چلیے آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں ایک سوال سے۔ کیا تاریخ میں کوئی ایسا حکمران گزرا ہے جس نے دنیا کی 2 سپر پاورز کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا ہو، لیکن خود اس کے اپنے کپڑوں پر 12 سے زیادہ پیوند لگے ہوں؟ ایک ایسی شخصیت کا تصور کریں جس کے خوف سے کہتے ہیں کہ شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا تھا، مگر جس کا دل ایک جانور کی تکلیف کے خوف سے لرز اٹھتا تھا۔ آج ہم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اوراق پلٹیں گے، جنہیں دنیا الفاروق کے نام سے جانتی ہے، اور ہماری کوشش صرف واقعات کو دہرانا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اسلام کا ایک شدید ترین مخالف اس کا سب سے بڑا محافظ کیسے بنا، اور ان کے جو اصول تھے، انصاف، احتساب، عاجزی، وہ آج کی قیادت کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں، حضرت عمر کی شخصیت کو سمجھنا اصل میں ایمان کی ٹرانسفارمیٹیو پاور کو سمجھنا ہے، یعنی یہ دیکھنا کہ ایک انسان نظریاتی اور عملی طور پر کس طرح مکمل بدل سکتا ہے۔ اور ہماری یہ گفتگو کتاب الفاروق، عمر بن خطاب کا ورثہ اور دوسری تاریخی روایت کی روشنی میں ہوگی، جس سے ہم اس عظیم شخصیت کی سوچ کے مختلف پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سفر کا آغاز کرتے ہیں اس لمحے سے جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے تھے۔ وہ قریش کے قبیلہ بنو عدی سے تھے، ایک بااثر، طاقتور اور بہت تیز مزاج شخص، جی، جن کی ہیبت سے لوگ ڈرتے تھے۔ بالکل، اور یہی شخص ایک دن تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا بہت ضروری ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک شخص کے غصے کا اظہار نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک روحانی جہت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، عمر بن الخطاب یا ابو جہل میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے عمر بن خطاب کو منتخب کیا۔ ان کا تلوار لے کر نکلنا دراصل اس دعا کی قبولیت کی طرف پہلا قدم تھا، چاہے ظاہری طور پر وہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ یہ ایک منتخب شدہ لمحہ تھا۔ اور پھر راستے میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر تو ان کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا اور وہ سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ جی، اور وہاں تشدد ہوا، لیکن جب انہوں نے اپنی بہن کے چہرے پر اپنے ہی دیے ہوئے زخم سے خون بہتے دیکھا تو کچھ بدل گیا۔ یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ جی، یہی وہ لمحہ ہے جہاں تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ غصہ جو انہیں قتل کرنے کے لیے لایا تھا، اب شرمندگی اور تجسس میں بدل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ اور وہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی، طٰہٰ، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ الفاظ تلوار سے زیادہ تیز ثابت ہوئے، سیدھے ان کے دل میں اتر گئے۔ یہ قرآن کی فصاحت اور حقانیت کی طاقت تھی جس نے ایک لمحے میں سب کچھ بدل دیا۔ اس کے بعد وہ سیدھا دار ارقم پہنچے اور اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس دن اتنی بلند آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ اس کی گونج پورے مکہ میں سنی گئی۔ واقعی؟ لیکن اصل کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اسلام قبول کرتے ہی پہلے دن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ سوال کیا جس نے مسلمانوں کی تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جواب ملا، یقیناً ہے۔ تو انہوں نے کہا، تو پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ کیا بات ہے! یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک پوری نفسیاتی جنگ کا آغاز تھا۔ اس سے پہلے مسلمان ایک خوفزدہ، چھپی ہوئی اقلیت تھے۔ صحیح۔ اس ایک سوال نے ان کے اندر خود اعتمادی کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ اور پھر وہ مسلمانوں کو 2 صفوں میں لے کے نکلے۔ ایک کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسری کی وہ خود کر رہے تھے۔ جی، اور تاریخ میں پہلی بار کعبہ میں اعلانیہ نماز ادا کی گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں الفاروق کا لقب عطا کیا۔ الفاروق یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ بالکل، وہ جو حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دیں۔ اور یہ لقب صرف سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے تک محدود نہیں تھا، اس کا مطلب تھا معاشرے میں انصاف اور ظلم، اصول اور مصلحت، طاقت اور ذمہ داری، جی، ان سب کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچنا۔
اور یہ لقب ان کی پوری زندگی کی پہچان بن گیا۔ تو الفاروق کا لقب ملنے کے بعد انہوں نے یہ فرق صرف عقیدے کی سطح پر نہیں بلکہ ریاست اور معاشرے کی ہر سطح پر قائم کر کے دکھایا۔ یہیں سے ان کے دور خلافت کی کہانی شروع ہوتی ہے، جو صرف فتوحات کی نہیں بلکہ اصولوں کی داستان ہے۔ جی ہاں، اور جب ہم ان کے دور خلافت کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں فوراً روم اور فارس جیسی سپر پاورز کی شکست آتی ہے۔ بالکل۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ فتوحات صرف فوجی طاقت کا نتیجہ تھیں یا اس کے پیچھے کوئی گہری انتظامی سوچ بھی تھی؟ یہی میرا اگلا سوال تھا۔ اتنی بڑی سلطنت کو چلانا صرف ذاتی تقوی سے تو ممکن نہیں، اس کے لیے ایک نظام، ایک ڈھانچہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ بالکل، یہ حضرت عمر کی انتظامی ذہانت کا کمال تھا۔ انہوں نے ریاست کا وہ بنیادی ڈھانچہ کھڑا کیا جس پر صدیوں تک اسلامی سلطنت چلتی رہی۔ انہوں نے دیوان کا نظام قائم کیا جو صرف فوجیوں کی تنخواہوں کا رجسٹر نہیں تھا، اچھا، بلکہ ریاست کا پہلا باقاعدہ بجٹ اور سوشل سیکیورٹی سسٹم بھی تھا۔ انہوں نے مردم شماری کروائی، ریاست کو صوبوں میں تقسیم کیا اور سب سے انقلابی قدم یہ اٹھایا کہ قاضیوں یعنی ججوں کو گورنروں کے اختیار سے آزاد کر دیا۔ ججوں کو گورنروں سے آزاد کرنا، یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ سیپریشن آف پاورز کا تصور؟ جی، ایک طرح سے۔ یہ تو بہت جدید سوچ ہے۔ جی، یہ قانون کی بالادستی یعنی رول آف لا کی بنیاد تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انصاف پر کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہوگا، گورنر بھی عدالت کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اور اسی اصول کی عملی مثال ہمیں مصر کے اس مشہور واقعے میں ملتی ہے۔ جی، آپ گورنر عمرو بن عاص کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں؟ جی، کہانی یہ ہے کہ ایک گھڑ دوڑ میں ان کے بیٹے نے ایک عام قبطی نوجوان کو اس لیے مارا کہ وہ اس سے آگے نکل گیا تھا اور تکبر سے کہا، میں ایک معزز شخص کا بیٹا ہوں۔ یہاں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی یہ کہ اس قبطی نوجوان کو یہ یقین تھا کہ اگر وہ اپنی شکایت لے کر مدینہ جائے گا تو اسے انصاف ملے گا۔ صحیح۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاست نے عام آدمی کو خلیفہ تک براہ راست رسائی کا ایک قابل اعتماد نظام دیا ہوا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب وہ شکایت پہنچی تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف بیٹے کو نہیں بلکہ مصر کے طاقتور گورنر عمرو بن عاص کو بھی مدینہ طلب کر لیا۔ باپ اور بیٹے دونوں کو؟ دونوں کو۔ جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے اس قبطی نوجوان کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا کہ وہ گورنر کے بیٹے سے اپنا بدلہ لے۔ جب اس نے بدلہ لے لیا تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ ایک کوڑا گورنر کو بھی مارو، کیونکہ اس کے عہدے کے غرور کی وجہ سے ہی اس کے بیٹے نے یہ جرت کی۔ لیکن اس فیصلے سے مصر کے گورنر کے ناراض ہونے کا خطرہ نہیں تھا؟ میرا مطلب ہے ایک خلیفہ کے لیے اپنی ریاست کے اتنے اہم عہدیدار کو یوں سر عام جوابدہ ٹھہرانا ایک بہت بڑا سیاسی قدم تھا۔ بالکل تھا، لیکن حضرت عمر کے نزدیک ریاست کا اصول شخصیات سے بالا تر تھا۔ انہوں نے یہ واضح پیغام دیا کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں، چاہے وہ گورنر کا بیٹا ہو یا ایک عام شہری۔ واہ! یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک منصفانہ معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ اصول قائم کر دیا کہ عہدہ ایک استحقاق نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری کا احساس کس حد تک تھا، اس کا اندازہ ان کے اس مشہور قول سے ہوتا ہے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ عمر سے اس بارے میں سوال کرے گا۔ اس قول کا اگر آج کے دور میں تجزیہ کریں تو یہ حیران کن ہے۔ یہ صرف جانوروں کے حقوق کا اعلان نہیں بلکہ یہ ایک ریاست کے سوشل کانٹریکٹ کی بنیاد ہے۔ یہ نظریہ ہے کہ حکومت کا وجود صرف انسانوں پر حکمرانی کے لیے نہیں بلکہ اپنی حدود میں موجود پوری ماحولیات، پورے ایکو سسٹم کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ یہ تو آج کی گورننس اور اسٹیٹ رسپانسبلٹی کی بحث سے صدیوں آگے کی سوچ تھی۔ بالکل۔ تو ہم نے ایک سخت منتظم، ایک بیلاگ منصف کی تصویر دیکھی، لیکن ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی ہے جو اتنا ہی طاقتور ہے، ان کی عاجزی۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال بیت المقدس کی فتح کا واقعہ ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، اس وقت کی سب سے بڑی ابھرتی ہوئی طاقت کا حکمران ایک تاریخی شہر کو فتح کرنے آ رہا ہے۔ شہر کے عیسائی رہنماؤں نے شرط رکھی ہے کہ وہ چابیاں صرف خلیفہ کو اپنے ہاتھ سے دیں گے۔ تو دنیا کی نظریں اس سفر پر لگی ہیں۔ لوگ کیا توقع کریں گے؟ ایک عظیم الشان لشکر، شاہی سواری، قیمتی لباس۔ لیکن حضرت عمر نے
مدینہ سے بیت المقدس کا سفر کیسے کیا؟ صرف ایک اونٹ اور ایک غلام کے ساتھ، اور اصول یہ تھا کہ باری باری سواری کریں گے۔ اور جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو اونٹ پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ غلام نے اصرار کیا کہ امیر المومنین آپ سوار ہو جائے، شہر کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، یہ اچھا نہیں لگتا۔ لیکن حضرت عمر نے جواب دیا، عزت ہمیں اسلام نے دی ہے، ان اونٹوں اور کپڑوں نے نہیں۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ اب تمہاری باری ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس منظر کو تصور میں لائیے، تاریخ میں طاقت کی ایسی مثال نہیں ملتی۔ تو منظر یہ تھا کہ وقت کا سب سے طاقتور حکمران عمر بن خطاب پیدل اونٹ کی لگام تھامے چل رہے تھے۔ ان کے کپڑوں پر کئی پیوند لگے تھے اور ان کا غلام اونٹ پر سوار تھا۔ یروشلم کے سب سے بڑے پادری سوفرونیس جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں۔ واقعی؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جس فاتح کی پیشین گوئیاں پڑھی تھیں اس کی یہی نشانیاں تھیں کہ وہ عاجز اور منصف ہوگا، اور انہوں نے بغیر کسی لڑائی کے شہر کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دیں۔ یہ فتح تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے حاصل ہوئی تھی۔ بالکل، یہ صرف عاجزی کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ ایک گہرا سیاسی اور نظریاتی پیغام تھا کہ اسلامی ریاست کا تصور طاقت پچھلی سلطنتوں کی طرح تکبر پر نہیں بلکہ انصاف اور برابری پر مبنی ہے۔ اور یہ کردار صرف دکھاوا نہیں تھا، یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران تھے لیکن اکثر مسجد نبوی کے فرش پر ایک اینٹ کا تکیہ بنا کر سو جاتے۔ کسی نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ محافظ کیوں نہیں رکھتے؟ تو جواب دیا کہ جب میں نے عوام کا حق ادا کر دیا تو مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو انہیں تاریخ کے دوسرے فاتحین سے ممتاز کرتی ہے۔ سکندر اور سیزر نے بھی دنیا فتح کی لیکن ان کی میراث سلطنتیں تھیں۔ صحیح۔ حضرت عمر کی میراث اصول ہے۔ ان کی نظر دنیاوی شان و شوکت پر نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جواب دہی پر تھی۔ ان کا ہر عمل اس احساس ذمہ داری سے جڑا ہوا تھا کہ ایک دن مجھے اپنی رعایا کے ہر فرد کا حساب دینا ہے۔ ان کی زندگی کا اختتام بھی اسی سادگی اور اصول پسندی کا عکاس ہے۔ انہیں فجر کی نماز میں امامت کے دوران ایک فارسی غلام ابو لولو فیروز نے خنجر سے حملہ کر کے شہید کر دیا، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر کی زندگی یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی طاقت تکبر اور اختیار میں نہیں بلکہ ذمہ داری اور احساس میں ہے۔ قیادت کا مطلب مراد حاصل کرنا نہیں بلکہ خدمت کرنا ہے۔ بہت خوب۔ انہوں نے قیادت کا ایک ایسا معیار قائم کیا جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر دور اور ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آج کی ہماری گفتگو ایک ایسے حکمران کے گرد گھومتی تھی جسے دریائے کنارے ایک جانور کے ٹھوکر کھانے پر بھی اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف تھا۔ تو آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں ہم کارپوریٹ، سیاسی اور سماجی سطح پر اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، وہاں ذاتی احتساب کا یہ معیار کیسا نظر آئے گا، اور کیا اسے حاصل کرنا ممکن بھی ہے؟ اگر آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے محبت ہے اور اس گفتگو نے آپ کو متاثر کیا ہے تو کامنٹ سیکشن میں الفاروق ضرور لکھیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچے، اور ہاں، اسمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ خیر۔